بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ایسی کہانی ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے ایک مثال قائم کرتی ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بغیر بھی کیسے کوئی شخص اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بے پناہ محبت ہے۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی طور پر نہیں مل سکے، لیکن اسلامی تاریخ میں وہ واحد شخص ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں کسی اور نے صحابی کا درجہ نہیں دیا، بلکہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا درجہ دیا۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں اپنی حدیث کے سب سے معتبر ٹومز میں سے ایک مکمل باب کا نام قرنی کے نام کیا ہے۔ اویس قرنی کے فضائل، اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک حدیث درج ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمہارے پاس اویس رضی اللہ تعالی عنہ آئیں گے، مرید قبیلے کی ایک شاخ قرن کا امیر، اہل یمن کی کمر کے ساتھ وہ جذام میں مبتلا ہوگا جو ٹھیک ہو جاتا، لیکن ایک درہم کی جگہ ماں کے ساتھ اس کا سلوک بہت مہربان ہوگا۔ اگر وہ اللہ کے نام کسی چیز کے لیے قسم کھاتا تو اس کی تعظیم ہوگی، اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اس سے آپ اللہ سے معافی مانگنے کا کہنا۔ قرنی سعودی عرب کے علاقے عسیر میں 594 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عامر ایک خدا ترس انسان تھے۔ اس نے اپنے بیٹے کو اسلامی تعلیم دی، لیکن اویس کو چھوٹی عمر میں ہی یتیم چھوڑ کر انتقال کر گئے۔ خاندان غریب تھا اور اس کے لیے اعلیٰ تعلیم کا متحمل نہیں تھا۔ اس نے اسے نماز، روزہ اور اپنی ماں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ اویس کو اسلام اور اس کے رسول سے گہری محبت تھی۔ اویس کو معلوم ہوا کہ اسلام میں والدین کی خدمت کرنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ اس کی ماں بیمار اور نابینا تھی، چنانچہ اس نے اپنے آپ کو صرف اور صرف اپنی ماں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کی عمر 28 سال تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ان کی عیادت کی شدید خواہش تھی، مگر اپنی بیمار ماں کی خدمت میں مصروف تھا۔ اس کے باوجود وہ حجاز میں ہونے والی پیش رفت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ غزوہ احد 625 عیسوی کی افسوسناک خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت شہید ہو گیا تو قرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے تمام دانت توڑ دیے۔ اس طرح ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرنی اور آپ کی محبت کا علم تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عمر بن خطاب کو قرنی کے بارے میں بتایا اور پیشن گوئی کی تھی کہ عمر قرنی سے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ملاقات ہوگی۔ آپ نے ان کے بارے میں تمام تفصیلات بتائی اور ان کی مغفرت اور پوری امت کے لیے دعائیں مانگنے کا مشورہ دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، آپ سے صرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی ملیں گے، اور قرنی کی شناخت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر اور علی کو ہدایت کی کہ جب تم اسے دیکھو تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہو کہ وہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں آپ نے عمر اور علی سے کہا کہ وہ اپنا جبہ مبارک چادر قرنی کو دے دے اور ان سے امت مسلمہ کی مغفرت کے لیے دعا مانگے۔ اس سے قرنی کے بلند مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔
قرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تابعین میں سب سے افضل صحابہ کی دوسری نسل۔ قرنی نے مبارک چادر اپنے چہرے اور آنکھوں پر مسح کی اور اسے بوسہ دیا۔ جب آخرکار اسے مل گئی، کہا جاتا ہے کہ یہ مبارک چادر ترکی کے شہر استنبول میں محفوظ ہے۔ قرنی کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ سے فرمایا، میری امت میں ایک شخص ایسا ہے جس کی دعا سے قبیلہ رابعہ اور مدر میں بکریوں کی تعداد جتنے گناہ کاروں کی مغفرت ہو جائے گی۔ رابعہ اور مدر کے دو قبیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیر بکریاں پالنے کے لیے مشہور تھے۔ اسیر بن جبیر سے روایت ہے کہ جب یمن کے لوگ جنگ کے دوران مسلمانوں کی فوج کی مدد کے لیے آتے تو خلیفہ عمر ان سے پوچھتے، کیا تم میں اویس بن عامر ہے؟ وہ اسے ڈھونڈتا رہا یہاں تک کہ وہ قرنی سے ملا۔ اس نے اسے اپنے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا اور ان سے دعا مانگی اور کہا، تم کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ فرمایا، کوفہ کی طرف۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تمہارے لیے اس کے گورنر کو خط لکھوں؟ لیکن اویس نے کہا، مجھے غریب لوگوں کے درمیان رہنا پسند ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سادہ شخصیت سے متاثر ہوئے اور اویس قرنی سے ان کے لیے دعا کرنے کو کہا۔ اس نے جواب دیا کہ میں ہر نماز کے آخر میں سب کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو گے تو میری دعا تمہیں اپنی قبروں میں ملے گی۔ اویس قرنی کی مشہور دعا یہ ہے، اے اللہ، تو نے مجھے اس وقت پیدا کیا جب میں ذکر کے لائق نہ تھا، اور تو نے مجھے اس وقت مہیا کیا جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، اور میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور گناہ کیا، اور میں نے اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو اس سے آپ کی حاکمیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور اگر آپ مجھے سزا دیتے ہیں تو اس سے آپ کے اختیار میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو میرے علاوہ سزا دینے والے کو ڈھونڈ سکتا ہے، لیکن مجھے تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ملتا۔ آپ ہی وہی ہیں جو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویس مجھ سے ملنے مدینہ آئیں گے، لیکن وہ مجھے جسمانی طور پر نہیں پائیں گے، کیونکہ پھر میں اپنے رب سے مل جاؤں گا۔ جب قرن کے لوگ ان کی تعظیم کرنے لگے اور انہیں ایک ولی ماننے لگے تو اسلام میں ان کی حیثیت کی وجہ سے آپ نے قرن کو کوفہ چھوڑ دیا، جہاں وہ اسلامی تعلیم دینے میں مصروف ہو گئے۔ بعد ازاں اس نے بدقسمت جنگ صفین 37 ہجری میں حصہ لیا، جہاں وہ جان لیوا زخمی ہوئے۔ بعد ازاں 63 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ آپ کو شام کے شہر الرقہ میں دفن کیا گیا۔ جامعہ اویس قرنی کے طور پر ایک عظیم الشان مسجد عسیر کے علاقے قرن میں کھڑی ہے، اور اویس قرنی کی دوسری مسجد الفورڈ UK میں ہے۔ حضور کی محبت وہ نعمت ہے جو ان سے ملے بغیر حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ دنیا کے مختلف علاقوں اور دوروں میں رہنے والے لاکھوں مسلمانوں کے لیے دروازے کھولتا ہے۔ اویس قرنی کی زندگی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی ترغیب دیتی ہے، حالانکہ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں اور اویس کو بلند درجات حاصل ہوئے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔